امام زمانہ علیہ السلام کے ٹرسٹی سالم مہندی صاحب کے پاس میں. آئیے بات کرتے ہیں ان سے کہ جب سے قلب جواد صاحب ایڈمنسٹریٹر بنے ہیں اس وقت سے کیا کیا کام انجام دیے گئے ہیں, کیا کیا اپلبدھیاں رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آفتاب شہر مولانا قلب جواد صاحب اپریل کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے ان کا دورہ قلب آباد باغ میں ہوا, جس میں ہم اور میرا بیٹا حامد مہدی ایڈوکیٹ بھی ساتھ میں شامل تھا. انہیں نے جا کے پیچھے معائنہ کیا اور پیچھے دیکھا کہ عباس باغ کی زمین پر ایک گیٹ لگا دیا گیا ہے اور اس کا راستہ بند کر دیا ہے. جو مافیا وہاں پر لوگ تھے انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے. وہ وہاں سے آئے, رمضان کا ٹائم تھا اور اذان بھی ہونے والی تھی, اس لیے ہوا کہ اس کو رمضان کے بعد دوسرا دورہ کیا جائے گا. انہوں نے وہیں پر ایک اچانک اعلان کیا کہ میں میرے بیٹے حامد مہدی ایڈوکیٹ کو لیگل ایڈوائزر اور انچارج وہاں کا بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کی دیکھ بھال کریں گے. ہم لوگ یہ اپریل کے مہینے کے بعد ہے, جون میں رمضان کے بعد عید کے بعد ہم لوگ پھر پیچھے والے راستے سے گئے جو 3 مورتی راستہ کہا جاتا ہے. اندر گئے تو وہاں پر دیکھا مکانات ڈبل اسٹوری اور ٹرپل اسٹوری مکانات ناجائز بن گئے تھے, کام جاری تھا, دیواریں اٹھ رہی تھیں اور لوگ ناجائز قبضہ کیے تھے. کافی زمین خالی بھی پڑی تھی. تو اس پر مولانا قلب جواد صاحب بہت زیادہ ناراض ہوئے. انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بھی جاری کیا کہ ناجائز قبضے ہو رہے ہیں, اس کو کسی قسم کی کارروائی اس میں نہیں ہوئی ہے. جون کے مہینے میں پھر اچانک ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے جو گیٹ بنا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک دیوار بھی اٹھا دی گئی ہے تاکہ بالکل ہی عباس باغ کی اس زمین کو عباس باغ کے قربگاہ سے اور جس سے الگ کر دیا جائے. جب ان کو اس چیز کی اطلاع ہم نے دی تو انہوں نے دوسرے دن فوراً سخت قدم اٹھاتے ہوئے عباس باغ کے قربگاہ جون میں ہم لوگ سب ساتھ میں گئے اور انہوں نے دھرنے پر بیٹھ کے اعلان کیا کہ جب تک یہ دیوار نہیں رہے گی اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. ان کے اس قدم سے ٹھگن تھانہ کی فوج بھی آ گئی, وہ بھی آ گئی اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی, مولانا قلب جواد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کوئی بات بھی سننے پر تیار نہیں ہوا. کہا جب تک دیوار نہیں گرائی جائے گی, گیٹ نہیں کھولا جائے گا, اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. جون کے مہینے میں وہ دیوار گرائی گئی اور دیوار گرانے کے بعد میں دروازہ گیٹ کھولا جو آج تک کھلا ہوا ہے, اسی میں آنے جانے کا راستہ ہے. لیکن بیچ میں وہاں پر پولیس کے ذریعے سے روکا بھی جاتا ہے اور کام شروع بھی کروایا جاتا ہے. دونوں کام ہوئے جس کی اطلاع میرا بیٹا برابر ان کو ریٹرن میں بھی دے رہا ہے, برابر جا کے بھی بتاتا ہے. اور وہ اسی ناراضگی میں, اسی قدم کو قلب جواد صاحب ناراض ہو کے انہوں نے کمشنر سے جولائی کے مہینے میں کمشنر سے شکایت کی. وہ ایک وقت کی صورت میں گئے جس میں ہم سب لوگ مجھ میں شامل تھے. اگست کے بعد, جولائی کے بعد اگست میں ڈی ایم سے ملے اور ڈی ایم سے ملنے کے بعد وہ شکایتی لیٹر وہاں پر بھی دیا اور کہا کہ اس طرح آپ اس کی میں فوج بٹھا دیجئے, وہاں پر ایک سخت کارروائی کیجیے, باہر کی فوج کے ذریعے سے وہاں پر ناجائز قبضے روکے جائیں. لیکن وہ ہاں اور نہیں, ہاں نہیں میں یہ ہوتا رہا اور مختلف جگہوں پر کام جاری رہا جس کو اس کی اطلاع بار بار ان کو پہنچاتی جاتی ہے. اکیلا میں خود فورس لے کے, ٹھگن تھانہ فورس لے کے میں اکیلا خود میں نے جا کے کام رکوایا. جب شکایت کی گئی تو ان کا کام نہیں ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں چلیے کام ہوا میں دکھاتا ہوں. میں اکیلا گیا, ٹھگن تھانے کی فورس کی لے جا کے میں نے کام دکھایا. 6 جگہ کام ہوا تھا اور 6 جگہ میں نے کام رکوایا اور اس کی اطلاع مولانا قلب جواد صاحب کو دی. تو یہ وہاں پر وہ آئے. اس کے بعد ڈی ایم صاحب نے خیر ایس ڈی ایم کو فون کیا کہ آپ نہیں جا کے پیمائش کو ناپ کو کوئی کو. دوسرے دن ہم اور حامد مہدی وہاں پر پہنچے اور جانے کے بعد ایس ڈی ایم سے ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ ہونے کے بعد انہوں نے کہا دوسری پارٹیاں بھی وہاں پر آ گئی تھی, اپوزٹ پارٹی جو ناجائز قبضہ کیے ہوئے تھی اور پیپروں کے ہیر پھیر کے ذریعے سے اپنے کو نیگا طور پر اپنے کو وائز بتاتی ہے. جو جھوٹ ہے اس میں 15 سال کی لیز کے اوپر ٹنڈن کی زمین دی گئی تھی جو 6 بیگھے زمین لیز پر تھی, جو کہ رجسٹرڈ ایگریمنٹ ہے, رجسٹرڈ ایگریمنٹ کورٹ سے ذریعے سے, وہ آج تک خالی نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے ہم اس کے مالک ہیں. کس طرح مالک ہے بھائی, جب لیز پر زمین ہے کس طرح مالک بنا بیٹھا ہوا ہے. خیر وہ تو ہوا. پھر ہمارے بیٹے نے بہت محنت اور بہت کوشش کے ساتھ 19 پیپر وہاں ایس ڈی ایم کو داخل کیے. عباس باغ کی قربگاہ کی سپورٹنگ میں 19 پیپر داخل کیے. یہی میرا اگلا بھی سوال تھا کہ آپ کے بیٹے جو لیگل ایڈوائزر ہیں اس دوران انہوں نے کیا کیا فرض کو انجام دیا. جی, میرے بیٹے نے پوری ذمہ داری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ سارے خدمات انجام دیے
اس نے یہاں یہ کیا کہ جو پیپر شاور بورڈ سے بھی سکے وہ مہیا کروائے. اس کے علاوہ جو پیپر بعد باقی کروا کے سلسلے میں اس کے حق تلفی جو ہوئی تھی, جو اس کے حق میں بہتر ہو کر بعد کروا میں جو پیپر ہو رہے تھے وہ اس نے مہیا کیے. کہاں سے مہیا کیے؟ یہ مولانا عباس کی دین تھی, ان کی عطا کردہ تھے. ورنہ وہ پیپر جو 30-40 سال پرانے پیپر ہوئے وہ مل جانا اس وقت بہت بڑی بات ہو. کیونکہ پرانے جو یہاں پر چیئرمین جو تھے وسیم تیاگی, انہوں نے سارے پیپر غائب کر دیے گئے تھے. موجودہ چیئرمین کے پاس بھی وہ پیپر موجود نہیں تھے. جو پیپر ان سے مہیا ہو سکے انہوں نے دیے, لیکن اس کے علاوہ جو پیپر اس نے حامد مہدی نے مہیا کیے وہ پیسہ دے کے بھی مہیا کیا, کوشش سے بھی, دوڑ بھاگ کر کے بھی. ظاہر کہ 19 پیپر کی فائل اگر ایس ڈی ایم کو دی جا رہی ہے عباس باغ کی سپورٹنگ میں اور یہ وقت ثابت کرنے کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس نے اور ہر موقع پر ابھی یہ سمجھیے کہ چیف منسٹر کو بھی لیٹر خطبے بھیجے گئے, وی سی کو بھی لیٹر بھیجا گیا. یہ دیکھیے یہ عباس باغ کی کربلا کا جو لیٹر بھیجا تھا وہ اخبار میں صحافت اخبار میں 11 ستمبر کو چھپا ہے. یہ چیف منسٹر کو جو لیٹر انہوں نے بھیجا تھا یہ 8 ستمبر کا یہ لیٹر ہے جو چیف منسٹر کو شکایتی خط بھیجا. وی سی کو بھیجا جو ناجائز قبضے وہاں پر ہو رہے ہیں اس کے لیے بھیجا گیا کہ یہ اس پر ناجائز قبضے ہو کے مکان بن رہے ہیں, جب قانون یہ ہے کہ 2 منزل نہیں بن سکتا تو 3 منزل کیسے بن رہا ہے, اور وقف کی زمین پر جہاں نقشہ بھی پاس نہیں ہے. رجسٹرار آفس کو لیٹر بھیجا کہ رجسٹریاں کینسل کی جائیں, جو قبضے ناجائز قبضے ہیں ان پر قبضے رجسٹریاں کیسے ہو رہی ہیں, اب وقف کی زمین پر رجسٹریاں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. یہ انہیں نے کارروائی یہ ستمبر کے مہینے پر. تو اپریل سے ستمبر تک کے 6 مہینے کی میں نے مولانا کلبے جواز صاحب کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور قوم کے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت, کتنی جدوجہد اور کتنی اپنی کوششوں, بیماری کی حالت میں بھی وہ عباس باغ کی کربلا پر گئے, بیماری کی حالت میں بھی وہ کیا. انہوں نے جدوجہد جاری رکھی, کمشنر سے بھی ملے, ڈی ایم سے بھی ملے. اب آخری میں یہ ہوا کہ انہوں نے چیف منسٹر کو بھی خط ستمبر میں بھیجے ہیں. یہ اب جیسے ڈی ایم نے 1 مہینے کا ٹائم لیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے یہ بھی جو 1 مہینے ٹائم جو لیا ہے وہ بھی بہت, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر صاحب کو انہوں نے جو خط بھیجا ہے وہ 8 ستمبر 2022 مطلب اسی مہینے میں 8 ستمبر کو انہوں نے شکایتی خط بھیجا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہماری وقف کی زمینوں پر دوسرے لوگ قبضہ کر رہے ہیں اور مافیا لوگ کہتے ہیں قبضہ چھوڑ نہیں رہے ہیں اور ڈی ایم صاحب کو توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس لیے ہماری جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقف کی زمین خالی کرا کے ہم لوگوں کے ہینڈ اوور کریں. یہ 8 تاریخ کی ان کے خط کی دین تھی اور اس کے بعد 16 ستمبر کو جو کانفرنس کی ہے, کانفرنس کرنے کے بعد شہرے کی مسجد بھی اس میں شامل کی گئی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ناجائز قبضے ہو رہے تھے اور اتنی بڑی زمین جو وقف کی زمین ہے اور اس پر دوسرے لوگ ستی چند مصرا اس پر قابض ہو رہے تھے. اس کے لیے انہوں نے اب کانفرنس کر کے آواز اٹھائیں گے. لیکن کارروائی 8 ستمبر سے ہی شروع ہو گئی تھی. چیف منسٹر صاحب کو جو خط مولانا کلبے جواز صاحب نے شکایتی عباس باغ کی کربلا کے سلسلے میں لکھا ہے وہ خط کے اوپر کارروائی شروع ہو چکی تھی کیونکہ ان کے یہاں زیادہ دیر نہیں رکھتی. یوگی جی بہت اچھے انسان ہیں اور مافیاؤں کا سخت دشمن ہے اور وقف کی زمین یا ناجائز زمینوں پر قبضہ جو کرے ہوتے ہیں اس کو کبھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو 8 ستمبر کی جو ان کی چٹھی تھی مولانا کلبے جواز صاحب کی اس پر کارروائی شروع ہو چکی تھی. 16 ستمبر کی کانفرنس کے بعد میں 19 ستمبر کو اسی سمجھیے پہلو میں اسی رنگ کو دیکھتے ہوئے اور چیف منسٹر صاحب کی طرف سے آدیش ہوا کہ 1 مہینے میں اس کا سروے کرا کے وہ دیا جائے اور یہ کربلا باغ کی یا جو بھی وقت کی جہاں پر بھی زمین قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ وقت کو واپس کر دی جائیں. ایک بات اور یہ اٹھ رہی ہے جو آپ کے بیٹے لیگل ایڈوائزر ہیں ان پر پیسوں کے لین دین کا آروپ لگ رہا ہے, اس پر کیا صفائی دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں اس کے لیے تیار بھی بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے جب جون میں دیوار گرائی گئی اور ہم وہ وہاں موجود تھے اسی کے بعد یہ ہم لوگوں نے آپس میں بات طے کر کی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد میں یہ آروپ یہ سنگین آروپ ضرور لگایا جائے گا. اور اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم آروپ لگانے والے نے میں آپ کو تعداد بھی بتاتا ہوں 40 لاکھ روپے کا لگایا ہے کہ ہم باپ بیٹوں کو 40 لاکھ روپے دیے گئے ہیں کن کی طرف بھو مافیاؤں کی طرف سے کہ خاموش ہیں. تو یہ تو شاید ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم لوگوں کے پاس 1 کروڑ کا آفر آ چکا تھا.
उन्हीं ने हम लोगों की कीमत 40 लाख रुपए लगाई है। अच्छा है कोई 2-4-5 लाख रुपए में नहीं हम लोग बिके, 40 लाख रुपए में बिके हैं उनके हिसाब से। लेकिन एक करोड़ के ऑफर को जब ऑफर आया तो ये कह के हम लोगों ने ठुकराया कि अभी वो करेंसी नहीं बनी है दुनिया में जिससे साहिब मेहदी या हामिद मेहदी को खरीदा जा सके। वो दूसरी दुकानें हैं जहाँ पर सौदे इस किस्म की होती हैं। क्योंकि कुछ देखिए ये बहुत जरूरी था, आरोप का नहीं आना था, क्योंकि कुछ लोगों का दखलंदाजी जब वक्त या वो वोट अपने हाथ में नहीं था उस वक्त से अब्बास बाकी करवा में कुछ लोगों का दखलंदाजी थी, सेटिंग उनकी थी। आने के बाद ये हुआ होगा चलो भाई अब हम किसी न किसी ज़रिए से बेजवाज साहब को मनाएंगे, वो करेंगे, जैसे भी जो भी सूरत हाल होगी जो भी होंगे उसके ज़रिए से होंगे। लेकिन मौलाना बेजवाज साहब के तेवर उनके रंग जो थे अब्बास दरगाह हज़रत अब्बास की मस्जिद दरगाह हज़रत अब्बास की मस्जिद जो हुई थी उसको उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं एक इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ, उसमें भी हम मौजूद थे। वीडियो जारी उन्होंने कह दिया कि कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी, किसी किस्म की जिन लोगों ने पैसा दिया वो पैसा वापस किए, जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई उनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कराई जाए। बीसी को कहा, एडीओ को कहा कि उनके मकानात गिराए जाएँ, उनकी डिमोलिश की जाए, नाजायज़ बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सब कंटिन्यू चल रहा था। अब ये हुआ कि इस बीमारी में जब ऑपरेशन के सिलसिले में वो देखे गए अपने, तो इस बीच में 15-20 दिन का वक्फा जमेगा, तो मुखालिफिन को और जिन लोगों की दाद नहीं कर गई है वहाँ पर उनको मौका मिला कि जनाब आप तो वहाँ बैठे हुए थे, यहाँ 40 लाख की रुपये की डील होगी। तो मैं आपके वीडियो के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये साफ साफ ऐलान करता हूँ कि जिसने भी हम लोगों को पैसा दिया है वो फ़ौरन आके हमसे पैसा वापस कीजिए, और हमारे अलावा जिसको भी पैसा दिया हो अब्बास बाकी करवा में उन सबसे पैसा वापस कीजिए। क्योंकि बेजवाज साहब के होते हुए किसी किस्म का कोई सेटलमेंट अब्बास बाकी करवा में नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल साफ साफ करें। लेकिन मर्द वाली बात यही है कि वो आदमी आके अपना पैसा हमसे वापस ले जाए जिसने हमें दिया है, या उस आदमी के जरिए उस आदमी को साथ लिया है जिसने ये आरोप लगाया है कि 40 लाख रुपये दिया है, वो आ जावे कि भाई दिया है, वो पैसा लेंगे। लेकिन उसके साथ हमसे पहले जिन लोगों के पैसे दे चुके हैं, लाखों रुपए दे चुके हैं, उनसे पहले वापस हुआ ही है जमात साहब के उन लोगों से पैसे वापसी की डिमांड शुरू हो गई है, जो पहले से ये किए हुए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा, तुम चुप के बैठे, तुम चुप रहो। हुआ ये कि बेजवाज साहब की सख्ती और हम लोगों की मेहनत, लगन और पायदारी से जो वहाँ पर डटे रहे, हर चीज़ की इत्तला कर बेजवाज साहब को देते रहे, उससे ये हुआ कि उन लोगों को उम्मीद हो गए, जो माफिया लोग थे वो नाउम्मीद हो गए। उन लोगों ने उन लोगों से रुपया वापस मांगने की मुतालबा शुरू कर दिया कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर साहिब मेहदी तो बहुत सख्ती कर रहे हैं, यहाँ हामिद मेहदी तो बहुत सख्ती कर रहे हैं, पुलिस के आते हैं जा के काम रुकवा देते हैं, यहाँ पर कैमरे लगवाए दे रहे हैं, हम आदमी के जरिए अपने आदमियों के जरिए से सब वो करवाए दे रहे हैं, सब बातें, इसलिए आप मेरा पैसा वापस कीजिए। आप मेरा पैसा वापस किया। हुआ ये खरीदारों ने उनसे पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया वीडियो के जरिए से, बेजवाज साहब के वीडियो जरिए। जब उनका काम नहीं बना तो जिस काम के जिसको पैसा दिया उसी से पैसा वापस मांगेगा। जब उससे उन लोगों से पैसा मांगना आप शुरू किया तो उन्होंने फट से कह दिया कि 40 लाख रुपये उन्होंने दे दिए। तो ठीक है दे दिए तो आगे ले जाओ, मैं आपका काम नहीं करा सकता, जिसके लिए पैसा दिया है वो मैं नहीं करा सकता हूँ। लेकिन उन लोगों से भी पैसा पहले वापस गए जिसको हमसे पहले पैसा दिया था, जिनको लाखों रुपये हमसे पहले दिए हैं उनसे भी पैसा वापस गया। न वो करा सकते हैं, न हम करा सकते हैं, न हामिद करा सकते हैं, कोई भी लखनऊ के अंदर सेटलमेंट नहीं करा सकता है। मैं इस चैनल वीडियो के जरिए से काम कर रहा हूँ कि कोई नहीं करा सकता, जिसको पैसा दिया सबसे वापस गए। और करीब इंशाअल्लाह मौला अब्बास ने चाहा और उनके सदक़े में, उनके तुफ़ैल में जल्द से जल्द वो ज़मीन अब्बास बाकी करबला की वापस मिलेगी और करबला के अंदर शामिल होगी। हालत यह है कि करबला अब्बास बाग में अंदर रोज़े पर जाने के बाद हालत ये थी कि पप्पा गिरे हुए थे, गड्ढे पड़े हुए थे, पुताई का दान नहीं, मैट फटे हुए बिछे हुए थे। मुहर्रम के ज़माने में सारा काम मौलाना बेजवाज साहब के कहने के मुताबिक सारा काम हुआ, सारे मैट नए बिछाए गए, पुताई हुई, रंगाई हुई, अगम महीने खरीदे, अगम वहाँ पर नस्ब किए गए, नए हुए। लोगों का कहना था 20 साल में भी ऐसा खूबसूरत इमाम बाड़ा रोज़ा आज तक नहीं हुआ जितनी रौनक और जितनी खूबसूरती इस वक्त दिखाई देगी।
तो ये सब मौका का क्रम है। आज भी ये है कि किसी भी सूरत से औहदे में शीशकाई का काम हो जाए, बेहतर से बेहतर हो जाए, दरवाजे लग जाए, सारी चीज़ें हो जाए। और हमें तो एक चीज़ और सबसे ज़्यादा अहम बात आपसे करना चाहता हूँ इस आपके वीडियो के जरिए से, कि मैं इमाम ज़माना टेस्ट के टेस्टी हूँ। अब बाकी कारोबार का ऊपर से देखभाल करने वाला हूँ, लीगल एडवाइज़र मेरा बेटा है हामिद महदी। हाँ, कम से कम इन दोनों जगहों की 3-3 आदमी की कमेटी बना दी है। जुमे का कलेक्शन जो हो वो वहाँ पर बैठ के कमेटी गिने, रजिस्टर पर चढ़ाए, सिग्नेचर करे। अब बाकी कारोबार का 3 आदमी की कमेटी वाला कभी जवाब सब बना दे, आमद और खर्चा वो नोट किए, वो खर्च करे, वो लिखे, वो करे। मैं तैयार हूँ उसके लिए। इसी तरह हर वक्त में भी होना चाहिए 3 आदमी कमेटी बना के और सबकी देखभाल करना चाहिए कि सबसे पहले वो इसके लिए कर दें। मैं उसके लिए पीछे नहीं हूँ। मैं खुयाम जब कर नहीं तो डर क्या, मैं डंके की चोट पे गया हूँ कि जब की जुमे से 3 आदमी कमेटी बनाए, जो आसमी इमाम बाड़े में पैसा आता है वो रजिस्टर पर चढ़ाएँ, चढ़ाने के बाद अपनी सिग्नेचर करें। इमाम बाड़े फार्म में पैसा आता है कैंप में, वो पैसा चढ़ाएँ, रजिस्टर पर चढ़ाएँ और वो कमेटी अपनी सिग्नेचर करे, मेरी सिग्नेचर की। मैं खुयाम आपके चैनल के जरिए से मौका दें। ये थे सालिम मेहंदी साहब जो बता रहे थे जब कर नहीं तो डर नहीं। मैं जमाल मिर्ज़ा, सज्जाद टाइम न्यूज़।